اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایک اور نورانی دن طلوع ہونے سے پہلے ہم بارگاہ رب العزت میں حاضری کی اجازت چاہتے ہیں اور اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اکٹھے ہو کے اس کے دربار میں حاضر ہو سکیں، اس کی محبت حاصل کر سکیں، اس کا قرب حاصل کر سکیں۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت، ہم سب کو اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت ہمیں تیرے قریب ہونے میں فائدہ دے۔ اے اللہ، تیرے عطا کیے ہوئے میں سے جس سے میں یا ہم سب محبت کرتے ہیں تو اس کو ہمارے لیے ان کاموں کے قوت کا سبب بنا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اے اللہ، جو تو نے ہم سے لے لیا ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کو ہمارے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اے دو جہانوں کے پالنے والے، تو کرم کرنے والا ہے۔ ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ ہم اللہ پاک، ہم ان کے غلاموں میں شامل ہیں اور اللہ پاک ہماری تمام تر محبت جو ہے، ہمارا تمام رواں رواں جو ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم ہر وقت ان کا ساتھ اور تیرا ساتھ چاہتے ہیں، ہر وقت ہم ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ اللہ پاک ہمارے اعمال کو ایسا کر دے جس سے تو بھی راضی ہو جائے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے اور ان کو ہمارے لیے باعث شفاعت بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا۔ اے اللہ، دو جہانوں کے پالنے والے، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یا گناہ ہوئے ہیں، اگر ہمارے کسی عمل اور فعل سے تیرے کسی بندے کا دل دکھایا ہے، اس سے بھی معافی مانگتے ہیں، بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ پاک، اگر ہم نے کوئی غلطی کی یا کوئی کسی سے غلطی ہوئی تو اس کو بھی ہم معاف کرتے ہیں، تو ہم سے غلطی ہوئی تو ہمیں معاف کر دے۔ تہ دل سے اللہ پاک ہم معافی مانگتے ہیں اور ہمارے سارے کاموں کو تو اپنی رحمتوں سے سنوار دے۔ کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جو ادھورا رہ جائے، نامکمل رہ جائے، اور جو ہمارے زندگی کی تو نے یہ زندگی دی ہے اس میں جو خواہشات ہیں وہ سب کی سب پوری فرما۔ جو نیک خواہشات ہیں اللہ پاک اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ہمیں اپنی رحمتوں سے بھرپور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں اور تجھے پکارتے ہیں اور اپنی یہ دعائیں تیرے حضور پیش کرتے ہیں۔ آئیے پکارتے ہیں مل کے رب کو، بہت پیار سے ڈوب کے کھو کے 3 بار۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر الحمدللہ کہ ہم اللہ کے حضور ایک نیک ساتھ میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ نعمت کی ناشکری زوال کا آغاز ہے اور استغفار کی کثرت عروج کا آغاز ہے۔ استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے اور الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا ورد۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ اس وقت دعا مانگنے کی توفیق دی۔ قبولیت کی اس گھڑی میں تو ہماری غلطیاں، نافرمانیاں معاف فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کو نیک صالح اور خوش وقت بنا، ان کو نیک بخت بنا اور نیک مقاصد میں بھی کامیابی عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ، تو اپنے لامحدود خزانوں میں سے ہمیں وسیع رزق حلال عطا فرما، ہماری دلی دعائیں قبول فرما۔ ہم یہ سب دعائیں لے کے تیرے حضور حاضر ہیں اور تجھے پکارتے ہیں بہت پیار سے ڈوب کے کھو کے، تیری رحمتوں کی طلب کے لیے، کرم تیری کریمی کے لیے، تیرے رحمان تیری رحمت کے لیے۔ آئیں پکارتے ہیں بہت پیار سے ڈوب کے کھو کے 3 بار۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
شکر الحمدللہ، ایک اور خوبصورت نورانی دن اللہ کی رحمتیں لیے ہوئے طلوع ہونے کو ہے، اور ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ زندگی کوئی چانس نہیں جو ہمیں اتفاق سے مل گیا، یہ چاہت ہے جسے تخلیق کیا گیا۔ آپ سب ہم رب کی چاہت ہیں، اس کی چاہت کو پہچانیں کہ اس نے آپ کو کیوں پیدا کیا۔ آپ کے حق میں تخلیق نہ کیے جانے کا فیصلہ بھی آ سکتا تھا۔ اگر آپ کے حق میں تخلیق کیے جانے کا فیصلہ آیا ہے تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے۔ اللہ کے اس فیصلے کو پہچانیں، اپنی زندگی کو نا امیدی مایوسی کے ہاتھوں برباد نہ کریں، خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ایک لمحے کی مردہ دلی کو زندہ دلی میں بدل دیا تو یہ فتح ہوگی۔ مایوسی ایک جنگ ہے اور جیت آپ کی ہونی چاہیے، مایوسی کی نہیں۔ زندگی بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی، یہ ماضی اور حال بھی نہیں ہوتی، یہ کن ہے اور فیکون کی صورت میں ہم میں دھڑک رہی ہے۔ زندگی میں کوئی کام کریں یا نہ کریں، لیکن زندگی کو بیکار اور فضول سمجھنے کا کام کبھی نہ کریں۔ خوشی کو اندر سے محسوس کریں۔ خوشی پیسے میں، کامیابی میں نہیں ملے گی، ورنہ دولت مند لوگ سب سے زیادہ خوش باش ہوتے۔ زندگی میں مشکلوں کو موت سے تعبیر نہ کریں، ورنہ تکلیف میں مبتلا بچے کبھی نہ مسکراتے۔ دکھ اور تکلیف کو مایوسی کی دوا نہ دیں، بلکہ اسے اللہ کے قرب کی نشانی سمجھیں۔ جب بچہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ کھیلتا کودتا ہے، جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو وہ صرف ماں کی قربت چاہتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہوتا، زندہ رہنے کے لیے ہر دن کو اچھا بنانا پڑتا ہے۔ اپنے دنوں کو پر امید بنائیں، مسکرائیں کہ رونے کے لیے کوئی دن نہیں بنا۔ اور اللہ ہمارے قریب ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحمتیں برسا رہا ہے، وہ ہمیں مسکرانے پہ مجبور کر رہا ہے، ہر زندگی کو ایک نورانی دن بنا کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو یہ سب دعائیں لے کے اس کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور اسے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، ایک اور نورانی صبح کے انتظار میں ہم لوگ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں اور اپنے پروردگار سے باتیں کر رہے ہیں، اپنے پروردگار کو پکار رہے ہیں، اس کی رحمتوں کے طلبگار ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اللہ کی تسبیح ہمیشہ کریں، اس وقت بھی جب ہمارے پاس شام آتی ہے، اور اس وقت بھی جب ہم پر صبح طلوع ہوتی ہے، اور صبح طلوع ہونے والی ہے اور ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں، ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی توبہ قبول فرما لے، ہمارا بھی شکرانہ قبول فرما لے، ہم پہ بھی خاص کرم فرما دے۔ اللہ پاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس سیدھے راستے پر چلا جن پر تو نے لوگوں پر اپنا انعام کیا، اور بچا لے ان لوگوں سے جن پر تو نے اپنا غضب کیا۔ اللہ پاک، تو اپنی رحمتوں سے نواز، تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، جو دکھ، بیماری، تکلیف کسی کو بھی آئی ہے، اللہ پاک تو اس کی پریشانیاں، دکھ، بیماری اور سب دور فرما، سب بیماروں کو شفا دے اللہ پاک۔ کوئی جو کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اور اللہ پاک جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، ان کے حق میں بھی دعا کہ ان پہ بھی فضل فرما، ان پہ بھی کرم فرما۔ جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، ہم ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان پہ بھی کرم کر دے، اور اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ پاک سب پہ کرم کر دے، سب پہ کرم کر دے، سب پہ کرم کر دے، سب کے راستے کی مشکلات کو دور کر دے، آسانیاں پیدا فرما دے، کرم کر دے اللہ، کرم کر دے۔ جو بچے امتحان دے رہے ہیں انہیں کامیابیاں دے اللہ، جو بچے بچیاں
رشتوں کے منتظر ہیں ان کے رشتے ہو جائے۔ اللہ پاک سب پہ کرم کر دے، سب پہ اللہ اتنا کرم، اتنا کرم، اتنا کرم کہ سمیٹتے سمیٹتے تھک جائیں اور تیری رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی چلی جائے اور ہماری زبان شکر ادا کرتے نہ تھکے۔ تو آئیے پکارتے ہیں رب کو بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، ایک اور نورانی دن طلوع ہونے کو ہے اور ہم اللہ کی شکر گزاری کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں، تاکہ ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگ سکیں اور اس سے اگلے دن کا لائحہ عمل لے کے اور اپنے دن کا آغاز کر سکیں، جس میں اس کی رحمتیں ہی رحمتیں اور کرم ہی کرم طلب کریں، اور وہ کرم اور رحمت ہماری زندگی کی زینت بن جائے اور ہمیں سب نیک اور سیدھی راہ پہ چلائے۔ چند اچھی باتیں نظر سے گزریں، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ شرم و حیا انسان نے اخلاقی زندگی اور کردار کو تر و تازہ اور زندہ رکھتی ہے، اور صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے، جبکہ صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ جو پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے، اور جو گھڑی ہاتھ سے نکل جائے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ یہ عطائے کریم ہے، ورنہ عقل تو عمر بھر نہیں آتی۔ پھر جو دین لے کر یہ جو خدا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسی کا نام اسلام رکھا، جس کے معنی ہی سلامتی ہے، یہی وہ دین ہے جس کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر قبول کر لیا، سے سورہ مائدہ میں آتا ہے۔ اللہ پیاس سے گزار کر ہی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کے چشمے تک لایا تھا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارا بھی آزمائش سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچا کے رکھنا؟ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے، الستار میری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے، المجیب میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے، الرزاق اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے، القیوم میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلے بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ اور سلامت رہے آپ سب، آپ سے جڑے تمام رشتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور سلامتی والی خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے اور آپ ہمیشہ شاد و آباد رہیں۔ رب کا ہمیشہ سایہ رحمت اور خاص فضل و کرم آپ پر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے رزق میں، وسعت اعمال میں استقامت اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور یہ دعائیں لے کے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمیں بری عادتوں سے، غصے سے، بدکرداری سے، بے ضمیری سے بچا کے رکھنا، اور ہمیں اچھی خصوصیات جسے تو اپنے بندوں کے لیے پسند فرماتا ہے، شکر، صبر، ہمت، محبت، یہ سب کچھ عطا کرنا۔ اور ہم تجھ سے یہی مانگنے آئے ہیں، صحت، سلامتی، زندگی، تندرستی، لمبی عمر، جس میں کسی کی محتاجی نہ ہو۔ اللہ پاک تیرا کرم ہی کرم ہو۔ اللہ پاک جس کو جس دعا کی ضرورت ہے اس کی وہ دعا قبول فرما لینا۔ تو پکارتے ہیں بہت محبت سے، پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار اللہ کو، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ ہم ایک اور مقدس وقت میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، اللہ کے انوار رحمت برس رہے ہیں، اور جہاں سب اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی بات کرتے ہیں تو ان بندوں کا ذکر اللہ کی محفل میں کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم
کچھ باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش خلق ہو۔ یہ سنن ابو داؤد سے روایت ہے۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ اس میں محبت ہی محبت ہے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اور انسان خوش اخلاق ہو، اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرے جتنی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے کرم اور فضل سے اپنی رحمتوں سے نواز دے، ہمارے اندر وہ خصوصیات پیدا کر دے جس کا تو وہ خصوصیات پیدا کر دے جو تجھے پسند ہوں، وہ اعمال جو تجھے پسند ہوں۔ اللہ پاک اپنی رحمتوں کی برسات کرتے ہیں، اللہ اپنے کرم کی برسات کرتے، جس طرح تو نواز سکتا ہے نواز دے۔ اللہ پاک تو اتنا عطا کر کے تو عطا کرتے کرتے نہ تھکے، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے کرتے نہ تھکیے۔ آئے پکارتے ہیں بہت پیار سے اس کو، محبت سے ڈوب کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔